بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے تزکیہ نفس کا۔ رزق حرام کسی بھی نیک آدمی یا سالک کے وجود کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ جب آپ ایک فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہوں اور آپ نے طے کر رکھا ہو کہ کسی قیمت پر بھی برائی کو اختیار نہیں کرنا، تو برائی آپ کے وجود سے گزر ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ سناتا ہوں۔ تجربہ کہہ لیجیے یا میرے سامنے کی بات ہے۔ ان دنوں میں اپنے ایک جو روحانی استاد تھے ان کے زیر نگرانی کافی زیادہ چلہ کشی کیا کرتا تھا، اور مجھے پتہ چلا انہی اپنے استاد محترم کے گھر والوں سے کہ ایک بارات کے ساتھ دوسرے شہر ان کو جانا پڑا۔ بارات کو رات بھر کے لیے وہاں رکنا تھا، لیکن رات کا کھانا کھاتے ہی ان کو قے آنا شروع ہو گئی، اور رات بھر میں اس تکلیف میں وہ مبتلا ہی رہے۔ اب سب حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ باقیوں کے لیے کوئی ایسا مسائل نہیں تھے بظاہر۔ یہاں تک کہ وہ پانی بھی پیتے تو وہ قے کے راستے نکل جاتا۔ صبح کو اسی گھر سے ناشتہ آیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر ایک سلسلہ قے کا شروع ہو گیا۔ اب سب پریشان ہو گئے، لیکن بہرحال طبیعت تھوڑی سی بہلی اور باہر گئے تو بھوک کا تھوڑا سا غلبہ ہوا، تو باہر ایک ہوٹل سے ناشتہ کیا تو طبیعت ٹھیک رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جن کے گھر بارات اتری ہوئی تھی وہ ایک محکمہ مال کے افسر تھے، اور وہ کسی بستر مرگ پر پڑے ہوئے شخص سے بھی رشوت لینے سے باز نہیں آتے تھے۔ مجھے اس بات سے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ رزق حلال ہی وہ رزق ہے جو ایسے لوگوں کے درمیان اندر ٹھہر سکتا ہے۔ رزق حرام ایسے وجود میں نہیں ٹھہر سکتا جس نے برائی سے قطع تعلق کر لیا ہو۔ رزق حرام کے اثرات تو دیکھیں، پہلے یہ بات ہو چکی ہوئی ہے جھوٹ کے حوالے سے۔ تو اگر جھوٹ سے آپ کے وجود کے اندر جھٹکا لگتا ہے اور ارتعاش پیدا ہوتا ہے، تو رزق حرام کے تو اثرات اور بھی سنگین ہوتے ہیں۔ رزق حرام تو ساری شخصیت ہی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رزق حرام بے غیرتی پیدا کرتا ہے۔ سمگلنگ، جوا کھانا، وطن کے ساتھ غداری، یہ سب بے غیرتی کے کام ہیں۔ حرام کی اس کمائی پر پلنے والے بچے بھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، جب آپ اپنے گھر میں حرام کا رزق لا رہے ہیں اور جب اپنی اولاد کو یہ رزق کھلائیں گے، تو اس کے بعد چاہے اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں کرتے رہیں، وہ اولاد کبھی نیک اور صالح نہیں ہوگی۔ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو پوٹاشیم سائنائڈ کھلا کر اس کے لیے دعا کریں کہ خدایا یہ بچ جائے۔ یہ بات اپنی جگہ پر تسلیم شدہ ہے کہ سمگلنگ آسان کام نہیں، رشوت لینا اور دینا بھی آسان نہیں، تمام برے اعمال بھی کافی مشکل ہیں، اور ان کے لیے ایک خوفناک عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنے والا ہر وقت اپنی ذات کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اسے ہر وقت سرزنش کرتا رہتا ہے۔ اسی سرزنش کا سامنا کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولنے کے لیے جواز اور دلائل تلاش کرتا ہے۔ یہ چیز اسے تنگ کرتی ہے اور وہ مسلسل ایک کرب میں سے گزرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سمگلر سمگلنگ کرتا ہے، وہ بھی بڑے کرب سے گزرتا ہے۔ اسے کون نہیں جانتا، اس کی روح کو ایک خوفناک روگ لگ جاتا ہے۔ وہ آسانی سے روپیہ نہیں کماتا، بلکہ ہر وقت جان خطرے میں ڈال کر رکھتا ہے۔ اس کے بدلے میں اپنی اولاد کو کیا لا کر دیتا ہے؟ غلیظ رزق، جو اس کی اولاد کو غیرت مند نہیں بنا سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو شخص محنت سے روزی کماتا ہے وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ دال روٹی کے لقمے جو وہ کھاتا ہے حقیقت میں نور کے چشمے ہیں جو ابل ابل کر اس کے وجود میں سرایت کرتے ہیں، اور اس کی اولاد کو نیک اور صالح بناتے ہیں۔ نیک اور صالح اولاد بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے، اور لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو خیر سے یاد کرتے ہیں۔ رزق حرام سے محل کھڑا کرنے والا اپنے لیے مسلسل عذاب کا وسیلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ محل جب تک کھڑا رہتا ہے
اس کا عذاب اس کی روح کو ملتا رہتا ہے۔ سو تمام دوست کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں حرام کے لقمے کو نہ اپنے وجود میں جانے دیں، نہ اپنی اولاد کے، اپنے چاہنے والوں کے وجود میں جانے دیں، اور اسی طریقے سے جھوٹ سے حد الامکان پرہیز کریں۔ اس چیز کو چھوڑ دیجئے کہ کوئی کیا کہتا ہے، اس جھوٹ سے نقصان نہیں پہنچتا، وہ جھوٹ نہ بولیں، اور جس جھوٹ سے کسی کو دکھ ملتا ہو تو وہ والا بولا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلائل ہیں اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے اس کی کوریج کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اپنی مہربانی شامل حال کرے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔